السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأی السکاکی ووافقه السکاکی على ذلك إلا أنه قال التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط وقدر وإلا فلا يفيد إلا تقوي الحكم۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علامہ سکاکی کی رائے کو پیش فرماتے ہیں کہ علامہ سکاکی عبد القاہر نے جو ماقبل میں رائے اپنی بیان کی اس رائے کی موافقت کرتے ہیں، اور سکاکی بھی کہتے ہیں کہ مسند الیہ کی تقدیم یہ مفید تخصیص ہوتی ہے، لیکن جناب والا سکاکی کچھ اور بھی شرائط اس میں شامل کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ لگاتے ہیں وہ کہ مسند الیہ کی تقدیم یہ مفید تخصیص اس وقت ہوگی جب کہ جناب والا مسند الیہ کو اصل میں مؤخر فرض کیا جانا جائز ہو۔ مسند الیہ کو جس کو مقدم کر دیا گیا ہے اس مسند الیہ کو اصل میں مؤخر فرض کیا جانا جائز ہو، بہی صورت کے اس جملے کا فاعل معنوی بنایا گیا ہو، تب تو ایسی صورت میں جناب والا تقدیم مسند الیہ یہ تخصیص کا فائدہ دے گی۔ جیسی انا قمتو میں انا کیا مسند الیہ اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، تو اب یہاں پر مسند الیہ کو مؤخر فرض کیا جانا اصل میں ممکن ہے فاعل معنوی کے طور پر، وہیں صورت کے ہم کہیں گے قمتو انا، تو انا یہ کیا بن جائے گا، قمتو کی ضمیر سے تاکید ہو جائے گا، اور تاکید کیا ہوتی ہے، فاعل معنوی ہوتی ہے، لہذا انا قمتو میں قمتو انا مؤخر فرض کیا جانا کیا یہ جائز ہے۔ دوسری شرط ہے اور مؤخر فرض کر بھی لیا ہو، مؤخر فرض کر بھی لیا ہو۔ اب اگر جناب والا جہاں پر مسند الیہ کیا مقدم ہے، اب وہاں پر مسند الیہ کو اصل میں مؤخر فرض کیا جانا جائز نہ ہو، یا جناب والا مؤخر فرض کیا جانا جائز تو ہو لیکن، یا دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل بھی مؤخر فرض کیا جائز ہی نہ ہو۔ تو پہلی صورت تو یہ تھی کہ مسند الیہ کو اصل میں مؤخر فرض کیا جانا جائز ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مؤخر فرض کر بھی لیا ہو، مؤخر فرض کر بھی لیا ہو۔ اب اگر ان دونوں میں سے سکاکی کہتے ہیں کوئی بھی ایک شرط مفقود ہو گئی، تب ایسی صورت میں تقدیم مسند الیہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا، یعنی کہ جناب والا اگر مسند الیہ کو اصل میں مؤخر فرض کیا جانا جائز نہ ہو، یا جائز ہو لیکن مؤخر فرض نہ کیا گیا ہو، ان دونوں ہی صورتوں میں جناب والا تقدیم مسند الیہ یہ مفید تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت تقدیم مسند الیہ یہ تقوی حکم کے لیے ہوگی۔ کائے کے لیے ہوگی؟ تقوی حکم کے لیے ہوگی۔ فرماتے ہیں سکاکی کی رائے یہ ہے کہ ووافقہ السکاکی علی ذلک، سکاکی نے عبد القاہر کی رائے پر
موافقت کا اظہار کیا ہے، الا انہ مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہے تقدیم یفید الاختصاص کہ تقدیم اختصاص کا فائدہ دے گی، کب؟ ان جاد تقدیر قونی فی الاصلی جبکہ جناب والا اصل میں مسند الیہ کو مؤخر فرض کیا جانا جائز ہو، علی انہ اس بنیاد پر کہ وہ جناب والا فاعل ہے، فاعل معنوی ہے، صرف کیا ہے وہ فاعل معنوی ہے، جیسے کہ انا قمت میں۔ وقدرہ دوسری شرط یہ کہ وہ مؤخر فرض کر بھی لیا ہو، وَإِلَّا فَلَا يُفِيدُ إِلَّا تَقَوِّيَ الْحُكْمِ ورنہ تو جناب والا تقدیم مسند الیہ یہ تخصیص کے لیے نہیں ہوگی بلکہ حکم کو تقویت کا فائدہ پہنچائے گی۔ سواء جاز کما مر ولم یقدر او لم یجوز چاہے جناب والا مسند الیہ کو اصل میں مؤخر فرض کیا جانا جائز نہ ہو یا جائز تو ہو لیکن مؤخر فرض نہ کیا گیا ہو، دونوں ہی صورتوں میں جناب والا اب مسند الیہ کی تقدیم مفید تخصیص نہیں ہوگی بلکہ وہ تقوی حکم کے لیے ہوگی۔ جیسے زید قائم، یہاں پر زید کو مؤخر فرض کیا جانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم زید کو مؤخر فرض کر لیں گے تو اب زید کیا بن جائے گا؟ قائمہ کا فاعل لفظی، قامہ کا کیا بن جائے گا؟ فاعل لفظی، اور ابھی قامہ کا کون فاعل ہے؟ وہ ضمیر ہے جو قامہ کے اندر ہے۔ تو اب ایسی صورت میں خرابی لازم یہ آئے گی کہ جب ہم نے مسند الیہ کو مقدم کر دیا تو اب جو زید قامہ کا فاعل لفظی تھا اس فاعل لفظی کا مقدم ہونا لازم آیا، حالانکہ فاعل لفظی سکاکی کے مذہب کے مطابق مقدم ہوتا نہیں ہے، فاعل لفظی مقدم ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے جناب والا زید قائم میں زید کی تقدیم مفید تخصیص نہیں ہوگی بلکہ تقوی حکم کے لیے ہوگی۔ واستثنى المنکر بجعلہ من باب واسر النجوى الذین ظلموا، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بات سکاکی کی بیان فرماتے ہیں کہ سکاکی نے جہاں پر مسند الیہ کیا ہو؟ نکرہ ہو، نکرہ، تو ان مسند الیہ کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ ان مسند الیہ کا استثناء کر دیا ہے اور ان مسند الیہ کو کیسے بنا دیا ہے؟ واسر النجوى الذین ظلموا کے باب سے بنا دیا ہے۔ یہ جناب والا ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ زید قامہ میں زید کی تقدیم نے اختصاص کا فائدہ نہیں دیا، تو اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رجل جانی میں رجل کی تقدیم اختصاص کا فائدہ نہ دے، کیونکہ اگر ہم رجل جانی میں رجل کو بعد میں مؤخر فرض مانے، یہ تسلیم کریں کہ اصل میں جانی رجل تھا، فائدہ تخصیص کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا گیا، تو رجل جناب والا لفظ جاء کا فاعل ہو جائے گا، اور جب اس میں اختصاص نہیں پائے گا تو اس کا مبتدا بننا بھی کافیہ قاعدے کے مطابق جائز نہیں، کیونکہ وہی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جس میں خصوصیت پائی جائے، جب رجل جانی یہاں پر اس میں کوئی خصوصیت نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا اب اس کا مبتدا واقع ہونا کیونکہ درست ہوگا، تو فرماتے ہیں جہاں جہاں مبتدا نکرہ ہو اور تقدیم کے سوا اس میں کوئی خصوصیت نہ ہو ان سب جگہوں کو سکاکی نے مستثنیٰ کیا ہے اور تعویل کر کے کہا ہے کہ رجل جانی جیسی مثال میں اگر مسند الیہ کو بعد میں مانا جائے گا تو وہ لفظاً فاعل نہیں ہوگا بلکہ فاعل دراصل ضمیر ہے جو مبدل منہ ہے اور مسند الیہ کا بدل ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اسر النجوى الذین ظلموا میں اسروا کا فاعل ضمیر ہے جو مبدل منہ ہے اور الذین جناب والا کیا ہے؟ بدل ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، خواہ فاعل واحد ہو یا واحد نہ ہو، اگر الذین اس میں ظاہر کو فاعل مانے تو اسروا صیغہ واحد لایا جاتا، جمع نہ لایا جاتا، اس لیے یہاں یہی تعویل ہوگی کہ فاعل دراصل ضمیر ہے اور اس میں ظاہر اس سے بدل ہے۔ اسی طرح رجل جانی میں اختصاص کا فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے تعویل کی گئی ہے تاکہ اس کا مبتدا ہونا صحیح ہو جائے۔
فرماتے ہیں وستثنى المنکر، اور سکاکی نے منکر یعنی کہ جہاں پر مسند نکرہ اس کا استثناء کر دیا ہے، اور جناب والا جہاں جہاں مسند نکرہ اس کو بابی واسر الذین ظلموا سے بنا دیا ہے، شمار کیا ہے، علی القول بالابدال من الضمیر، یعنی کہ جناب والا ضمیر سے بدل کرنے کی قول کی تقدیر پر، ضمیر سے بدل ماننے کی قول کی تقدیر پر، کہ اثر رو میں اثر رو کا فاعل کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، جو ضمیر مبدل منہ ہے، اور الذین کیا بدل ہے، یہ مبدل منہ بدل سے مل کر اب کیا بنے گا؟ اثر رو کا فاعل بنے گا۔ کیوں؟ لئلا ینتفی التخصیص، تاکہ جناب والا تخصیص منتفی نہ ہو جائے، اس لیے کہ لا سبب لہ سواہ، اس استثناء کے علاوہ یہاں پر کوئی سبب ہی نہیں بچا ہے، بخلاف المعرف، بالخلاف معرف کے، یعنی کہ جب کہ مسند الیہ کا معرفہ ہو تب ایسی صورت میں جناب والا تخصیص کے لیے کوئی تعویل کرنے کی گنجائش نہیں۔ ثم قال بشرط اللہ یمنع من التخصیص مانع، پھر آگے چل کے سکاکی نے کہا کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہاں پر کوئی تخصیص سے مانع نہ پایا جاتا ہو، مانع نہ پایا جاتا ہو، مانع نہ پایا جاتا ہو، جیسے کہ رجل جانی میں تخصیص سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، برخلاف شر احر ذانب کے، کہ یہاں پر شر جو کہ مسند نکرہ ہے یہ کیا مانع تخصیص ہے۔ کیوں مانع تخصیص ہے؟ اس لیے مانع تخصیص ہے کہ شر جناب والا اس کے اندر نہ تو تخصیص جنس ہم مراد لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ صرف شر ہی نے بھکایا خیر نے نہیں، تو یہ مراد لینا ہمارا محال ہے، اس لیے کہ جناب والا خیر تھوڑی بھکاتا ہے، کتے کو شر ہی بھکاتا ہے، جب شر ہی بھکاتا ہے تو یہ تخصیص الجنس بے معنی ہے بالکل۔ یا پھر ہم جناب والا اس میں تخصیص الفرد مراد لیں گے تو تخصیص الفرد بھی مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جناب والا ہمارا یہ کہنا کہ ایک شر نے بھوکایا یا دو شر نے بھوکایا، یہ یہاں پر استعمال کا جو طریقہ ہے اس طریقہ استعمال تھے یہ بہت دور کی بات ہے، لہذا جب شر نہار ذانب میں جب ہم نہ ہی تو تخصیص الجنس مراد لے سکتے ہیں، نہ ہی تخصیص الواحد مراد لے سکتے ہیں، فرد مراد لے سکتے ہیں، اس لیے شر نہار ذانب میں تخصیص کا پیدا ہونا یہاں پر کیا مانع ہے، یعنی کہ یہاں پر تخصیص نہیں پائی جائے گی۔ جب تخصیص نہیں پائی جائے گی تو شر نہار ذانب میں شر کا مبتدا واقع ہونا صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ ائمہ کرام نے اس کے صحیح ہونے کی صراحت کی ہے کہ اس میں تخصیص پائی جاتی ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ شر نہار ذانب کی تعویل یوں کی ہے کہ یہ اصل میں ما حر ذانب الا شر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لفظ ما اور لفظ الا کے ذریعے سے کیا حاصل ہو؟ تخصیص حاصل ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا شر نہار ذانب میں تخصیص نہیں پائی جا رہی، اس لیے کہ معنی تخصیص موجود ہے، تو پھر جو دیگر ائمہ کرام نے اس میں تخصیص کی صراحت کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ تو اب جناب والا دونوں کے قول میں تطبیق، یعنی کہ سکاکی اور ائمہ نحات کے قول کے درمیان تطبیق بہی صورت دی جائے گی کہ علماء نحات نے جو شر نہار ذانب میں تخصیص کا قول کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ شرن میں جو تنوین ہے وہ تنوین شر کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے اندر کیا ہوئی؟ تخصیص پیدا ہو گئی کہ شر عظیم نے کتے کو بھوکایا، کسی عام شر نے نہیں بلکہ شر عظیم نے۔ تو دیکھیں یہاں پر جناب والا نوعیت پتہ چل گئی، تو جس طریقے سے جناب والا تخصیص جنس کے اعتبار سے ہوتی ہے اور جس طریقے سے افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے اسی طریقے سے نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو یہاں اگرچہ جناب والا شر نہار ذانب میں تخصیص الجنس نہیں پائی جاتی، تخصیص الفرد نہیں پائی جاتی، لیکن تخصیص النوع تو پائی جاتی ہے، لہذا اس تعویل کے پیش نظر شر نہار ذانب میں شرون کا بھی مبتدا واقع ہونا صحیح ہو جائے گا۔ کہتے اما علی التقدیر الاول، شر نہار ذانب میں جناب والا مانع
مانع تخصیص کیسے پایا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فَلِامْتِنَاعِ أَنْ يُرَادَ الْمُحِرُّ شَرٌ لَا خَيْرٌ، اس بات کو مراد لینے کے محال ہونے کی وجہ سے کہ بھگانے والا شر ہے نہ کہ خیر، تو تخصیص الجنس بھی ہم یہاں مراد نہیں لے سکتے. اما الثانی یعنی کہ تخصیص الفرد بھی ہم مراد نہیں لے سکتے. کیوں؟ فَلِلنُّبُوِّهِ ان مزان نے استعمالی، اس لیے کہ یہ مقام اس کو مراد لینے سے بعید ہے. اس لیے کہ یہ مراد لینا ایک چیز کو کتے نے بھوکایا یا دو کو بھوکایا، تو یہ یہاں پر اس مقام کے یہ لائق نہیں ہے یہ مراد لینا. تو تخصیص کے دو ہی تو صورتیں نہیں جناب والا، یا تو تخصیص الجنس ہم مراد لیں گے، تخصیص الفرد، اور دونوں ہی ہوگی محال. اس لیے سکاکی کہتے ہیں شر حرۃ عنابن میں معنی تخصیص موجود ہے، اس لیے جناب والا یہ تقدیم مفید تخصیص نہیں ہوگی. وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِتَخْصِيصِهِ، حالانکہ جناب والا ائمہ کرام نے شر حرۃ عنابن میں تخصیص کی صراحت کی ہے، حیث تأولوه، اس حیثیت سے کہ انہوں نے شر حرۃ عنابن کی تعویل کی ہے بما احرۃ عنابن اللہ شر سے، اور ما آپ جانتے ہیں غما اور اللہ کے ذریعے سے تخصیص حاصل ہوتی ہے. تو پھر اب کیا تطبیق دی جائے گی؟ علماء اور سکا کی قول کے درمیان وہی تخصیص وہی توجیہ کی صورت پیش کر رہے ہیں. فالوجہ تفضیع شان الشر بتنکیرہ، تو تخصیص کا قول انہوں نے اس لیے کر دیا کہ شرن میں جو تنوین ہے، تنوین نکرہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی عظمت و شان ہے، یعنی کہ بڑے شر نے کتے کو بھوکایا. یہاں پر تخصیص نوعیت کے اعتبار سے حاصل ہو گئی. فالوجہ تفضیع شان الشر بتنکیرہ، تو جناب والا یہاں پر شرن میں تخصیص کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شر کی شان کا بڑا ہونا ہے، بتنکیرہ اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے، یا جناب والا شر سے بڑی شان کو مراد لیا گیا ہے. اس لیے کہ شر یہ کیا نکرہ ہے، اور نکرہ کی تنوین کبھی عظمت پر بھی دلالت کرتی ہے، بڑائی پر بھی دلالت کرتی ہے. لہذا یہ تطبیق دے دی گئی سکا کی اور دیگر ائمہ کے نزدیک شرن حرۃ عنابن میں شرن کے اندر تخصیص کے درمیان، کہ شرن میں تخصیص کس معنی کرائی ہے؟ وہ تخصیص الجنس اور تخصیص النوع کے اعتبار. تخصیص الجنس تخصیص الواحد اگرچہ محال ہے وہاں پر، لیکن تخصیص النوع وہاں کیا ہے؟ مراد لینا صحیح ہے. اس لیے شرن حرۃ عنابن میں شرن کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.